بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ آج عمران خان صاحب نے گفتگو ان کی علیمہ خان صاحبہ سے اور جو صورتحال ہے اس کو واضح کیا۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت خان صاحب جیل میں کس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیا بات چیت کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے ایک جو آئینی بینچ جو بیسیکلی حکومت کا اپنا بینچ ہے، وہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے متعلق بڑے آج ریمارکس آئے، بڑی گفتگو ہوئی ایکسکیوز می، بڑے اس میں پوائنٹس ریز کیے گئے۔ اس پر وہ تفصیل کچھ آپ کو بتائیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تو حکومت کے اپنے لوگ ہیں، یہ آئینی بینچ تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کو روکا جائے، سپریم کورٹ کے ان ججز کو ان تمام معاملات سے پرے رکھا جائے جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں، تاکہ حکومت کی حمایت میں یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں فیصلے آئیں۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اب جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس کو بہت ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ آج علیمہ خان صاحبہ جب گئی ہیں تو گاڑی کو اندر نہیں جانے دیا گیا، وہ پیدل چل کر گئی ہیں۔ پھر ان کو کمرے عدالت میں نہیں لے جایا گیا، وہاں پر وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھی رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے پھر اس پر احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جب تک وہ ادھر نہیں آئیں گی تو میں سماعت میں شریک نہیں ہوں گا۔ پھر ان کو وہاں پر لایا گیا۔ تو آج وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس کے مطابق اب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت کہ جو داد رسی نہیں ہو رہی، عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا کوئی کیس نہیں سن رہی، ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور ہر طرف سے وہ جواب ہے۔ تو اب اس کے بعد جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، عمران خان صاحب اپنا اور جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں اور جو پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال ہے، اور جس طرح مینڈیٹ پر قبضہ کیا، ان تمام چیزوں کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس لے کر جائیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ جو بچے ہیں خان صاحب سے، ان سے کوئی ان کی بات چیت نہیں کروائی جا رہی، حالانکہ عدالت کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے جو اپنے ذاتی معالج ہیں، ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے خان صاحب کو، جو ایک ٹارچر ہے، کیونکہ وہ ان کے جسم میں جو کچھ بھی ہے، کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، اس سے بخوبی آگاہ ہیں اس کی ہسٹری سے، لیکن ان کو وہاں پر خان صاحب تک ایکسیس نہیں دی جاتی۔ پھر خان صاحب جو بھی مانگتے ہیں وہ نہیں دیا جاتا، کوئی بندہ ان کی بات نہیں سنتا، جو کہ بیسیکلی ایک 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 ٹارچر ہے، یعنی بہت بڑا ٹارچر عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، خان صاحب کو اور فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کس بات کی؟ کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کی ویڈیو نکال دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اب تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کسی کی فوٹیج ڈال کے تو اس سے جو مرضی بیان ریکارڈ کروا لیں، یعنی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ کمپیوٹر کی مدد سے ہوگا، لیکن آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ وہ اس بندے کا بیان ہے۔ جیسے اے آئی سے عمران خان صاحب کے پیغامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چلاتی ہے، تو وہ سب کچھ یعنی یہی ہے کہ وہ اس طرح سے کر دیا جائے گا۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے آج اس بات کو بڑا واضح کیا کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کو جنرل سیکریٹری بانی پی ٹی آئی نے لگایا ہے، اور سلمان اکرم راجہ وہی کریں گے جو عمران خان صاحب ان سے کہیں گے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہی لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ غالباً ان کا اشارہ تھا کل محمد مالک کے شو میں، جو شیر افضل مروت ہیں، انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور کیونکہ مالک نے ان کو جس طریقے سے سوال کیا، چھیڑا ان کو، اور وہ ایک ٹریپ میں آئے شیر افضل، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، اور کیسے سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں سیکریٹری جنرل۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ بیسیکلی وہ سلمان اکرم راجہ وہی کریں گے جو ان کو عمران خان صاحب کہیں گے۔ تو اب
جو مذاکرات وغیرہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر یہ جو بات حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے ٹویٹ کی وجہ سے مذاکراتی کمیٹی جو ہے اس کو نہیں ملنے دیا گیا، تو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا یہ بات غلط ہے، کیونکہ خان صاحب نے انہیں بتایا کہ انہیں الصبح یہ بتا دیا گیا تھا کہ کوئی مذاکراتی ٹیم نہیں آئے گی. جب عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا تو کچھ انہوں نے کہا نہیں. تو یہ سارا ایک ڈرامہ ہے. اور اب اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہوئے تو یہ فجر کے وقت بھی جیل کھول سکتے ہیں، یہ جس وقت بھی چاہیں یہ جیل کھول کر یہ مذاکرات کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر باہر آؤں گا تو عدالتی احکامات کے نتیجے میں آؤں گا، کسی قیمت کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور کسی طرح سے بھی میں اور کسی طریقے سے میں باہر نہیں آؤں گا. تو ایک جو جیل میں جو اس وقت صورتحال ہے، جس عمران خان کو جن حالات میں رکھا گیا، بڑی سختی ہے اور بہت زیادہ دباؤ ہے، اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں فیملی کو. یہ دیکھیں ویڈیوز، یہ وہ کوئی چیز وہ مانگتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کہیں پر ان کی ایکسیس نہیں ہے. ان کو سائیکلوجیکلی، فزیکلی ان کو ٹارچر جو ہے وہ اس طرح سے دیا جا رہا ہے. یہ آج علیمہ خان خان صاحبہ نے بتایا، اور وہ خود بھی پیدل چل کر گئیں اور گاڑی کو اندر نہیں جانے دیا گیا. جس طرح باہر کئی گھنٹے وکلاء کو، صحافیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، وہ چیز ایک سختی کے ساتھ ریپیٹ کی جا رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو میں نے کہا ہے کہ آئینی بینچ. ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت خود چاہتی ہے کہ یہ جو فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل ہے وہ کالعدم ہو جائے، اور فیصلے میں کچھ چیزیں جو کالعدم ہوئی تھیں قوانین کے حوالے سے 2D اور دوسری چیزیں، ان کو بحال کر دیا جائے، اور پھر انہی لوگوں کا ری ٹرائل سول عدالتوں میں شروع کر دیا جائے، تاکہ پہلے فوجی عدالتوں کے پاس رہے ہیں، پھر یہ سویلین عدالتوں میں آ کے تو جیل میں چلے جائیں گے اور اندر ہی رہیں گے. اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو فوجی عدالتوں نے سزا سنائی اور وہ فوجی کسٹڈی سے اب لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ان کے جب لواحقین ان سے ملے ہیں، رشتہ دار ان سے ملے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جیل میں جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ جیل میں بہت سختی کی جا رہی ہے. اور کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جب وہ فوجی کسٹڈی میں تھے تو اتنا ان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہو رہا تھا جتنا یہ مریم نواز کی پنجاب حکومت کر رہی ہے. تو یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آج جو 7 رکنی بینچ ہے اس نے سماعت سوموار تک کے لیے ملتوی کر دی، اور اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو طریقہ کار تھا سزا سنانے کا فوجی عدالت میں، آج ججز یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پر مطمئن کریں، کیونکہ یہ بات سامنے آئی کہ جو آفیسر ٹرائل چلاتا ہے، یعنی جو جج بن کے سب کچھ سنتا ہے، وہ بڑے افسر کو فیصلہ بھیجتا ہے اور کیس بھیجتا ہے کسی بڑے افسر کو، اور پھر وہ فیصلہ سناتا ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ جب ایک افسر نے کیس سنا ہی نہیں تو وہ فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے؟ اور اس موقع پر بڑی آبزرویشنز آئی مسرت ہلالی صاحبہ کی، نعیم اختر افغان کی، اور جمال خان مندوخیل کی، جو کہہ رہے تھے کہ کیا اس افسر کو اتنا عبور اور تجربہ ہوتا ہے کہ وہ سزائے موت تک سزا دے سکتا ہے. خواجہ حارث صاحب کے پاس آج کوئی جواب نہیں تھا، وہ بار بار یہی کہتے تھے میں دوسرے حصے میں ان چیزوں کا جواب دوں گا. اور ایک بات کل بھی ہوئی تھی، آج بھی ہوئی، کہ بھائی جو ہائی جیکنگ ہے اس کا کیس جو نواز شریف پر تھا، ہائی جیکنگ کا کیس، وہ تو چلا سویلین عدالت میں، دہشت گردی کی عدالت میں، جس کی بنیاد پر مارشل لا لگ گیا ملک میں، اور آپ اس کو تو نہیں چلایا آپ نے فوجی عدالت میں، اور 9 مئی کا فوجی عدالتوں میں چلا رہے ہیں. تو کیا جو ہائی جیکنگ ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا جی نہیں، ہائی جیکنگ دہشت گردی نہیں ہے. اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی. تو نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ آپ بہتر ہے، مناسب ہے کہ آپ بتا دیں کہ کن مراحل سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے. اور یہ بھی عام عدالتوں جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں وکیل صفائی بھی پیش ہوتا ہے، اور ایک وکیل بطور دوست بھی مقرر کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں سب چلتی ہیں، لیکن یہ بات سامنے آئی کہ ٹرائل کوئی اور چلاتا ہے، فیصلہ جو ہے وہی کوئی اور ہوتا ہے. اور مندوخیل صاحب نے کہا کہ میرا کئی سالوں کا، 3 دہائیوں کا میرا تجربہ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور فوجی عدالت میں بیٹھا افسر اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سخت سزا کا تعین کر لیتا ہے. ہمیں تو 34 سال کے بعد بھی ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہوئے،
اور یہ کیا نظام ہے اور کس طریقے کا نظام ہے. اور بہرحال جو آج گفتگو ہوئی اس کے نتیجے میں یہ ججز ایسی آبزرویشنز دے رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسا فیصلہ کریں گے. میں نے جیسے پہلے کہا 2 مقاصد ہیں. ایک تو اس عدالت کی جو کہ بیسیکلی عدالت نہیں ہے، یہ حکومت ہی ہے بیٹھی ہوئی، اور یہ اس کی کریڈیبلٹی بحال کی جائے. لوگ یہ سمجھیں کہ جناب بس یہ بڑے جج ہیں، دیکھیں بڑے قانونی نکات پر فیصلہ کر رہے ہیں. تو دوسری جانب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، ہمیں کوئی نہیں ملا انصاف، اور اب ہم انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جناب آج کی کہانی ہے. تو میں اجازت، مجھے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.